نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ کو پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام یہاں موجود پیارے پیارے بچے ہمیں بتائیں گے۔ ہاں بھی بتائیں آپ لوگوں کو کس پروگرام میں آئے ہیں آپ لوگ؟ مل کے بتائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے جی کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، نور والی کتاب، یعنی کہ قرآن مجید کا ذکر خیر ہوگا۔ قرآن مجید میں جن باتوں کا رب نے بیان فرمایا ہے ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی مبارک آیات کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے قواعد پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ کچھ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ شروع سے آخر تک قرآن مجید کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے شروع سے آخر تک یہ پورا پروگرام دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں، بہت سی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کریں گے، تاکہ ہمارے اس سیگمنٹ اور پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہو اور اس کی برکتیں ہم پا سکیں۔ بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین، پہلے سیگمنٹ کا نام ہم نے تجوید کلاس رکھا ہے، کیونکہ وہ چھوٹی سی کلاس بھی ہوگی۔ چند آیات سنیں گے اور اس کے بعد ہم علم تجوید یعنی قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنے والے قواعد پر بھی گفتگو کریں گے۔ سارے قاعدوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے، کسی ایک بات کو لے کر ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو بڑھنا ہے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ بچوں نام بتائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ تجوید کلاس۔ اس کا انداز یہ ہوگا کہ سب سے پہلے کڈز مدنی چل کے ایک قاری صاحب ہیں رمضان اتاری، یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات سنائیں گے اور پھر ہم علم تجوید پر گفتگو کریں گے، کسی قاعدے کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب آج کے اس پروگرام نور والی کتاب کے سیگمنٹ میں آپ نے کون سی سورت کی تلاوت کرنی ہے؟ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کی تو بہت ساری آیات ہیں، آپ کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ چند آیات۔ ماشاءاللہ۔ یہ بھی بتا دیں کہ یہ مکی سورت ہے یا مدنی؟ مدنی۔ مدنی سورت ہے۔ تو اب ہم آغاز کریں گے سورہ آل عمران کی چند آیات کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله
شديد والله عزيز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، رمضان بھائی نے سورہ آل عمران کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے سورہ آل عمران کی پہلی آیت کے بارے میں۔ بچوں، پہلی آیت میں آپ دیکھیں، آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں، الف، لام اور میم۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدا بھی جب ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی ہمیں کلمات نظر آتے ہیں، الف، لام اور میم۔ اسی طرح قرآن مجید کی کئی ایسی صورتیں ہیں کہ ان کی ابتدا میں کچھ حروف آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ حروف آتے ہیں، جیسے نون، جیسے صاد، جیسے قاف، جیسے یاسین، قاسین، حامیم، الف لام میم را۔ آپ پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں تو کئی صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا میں اس طرح کے حروف آتے ہیں۔ یہ حروف کہلاتے کیا ہیں اور ان کا انٹروڈکشن کیا ہے، تعارف کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ حروف جو بعض صورتوں کی ابتدا میں لکھے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ تھوڑا بڑا لفظ ہے، اس کو بار بار پڑھیں گے تو ہمارے زبان پر رواں ہوگا۔ مقطعات، صحیح ہے، 2 نقطے والا قاف، مقطعات۔ کیا کہیں گے؟ مقطعات۔ حروف مقطعات۔ اور ان کو پڑھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم مفرد حروف کو پڑھتے ہیں، یعنی جو اکیلے اکیلے حروف ہوتے ہیں نا، اب جیسے مدنی قاعدہ پڑھتے تو سب سے پہلا جو لیسن ہے، سب سے پہلا سبق ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا عربی کے جو الفابیٹ ہیں، یعنی کہ حروف تہجی ان کو الگ الگ لکھا گیا ہے، الف، با، تا، ثا، دیکھا ہے نا آپ نے؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مفردات، الگ الگ حروف ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی چند صورتوں کی ابتدا میں یہ جو حروف نظر آتے ہیں، ان کو پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ حروف مقطعات کو مفرد حروف کی طرح پڑھتے ہیں، یعنی کہ الگ الگ پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں الف لام میم 3 حروف ہیں تو الگ الگ پڑھیں گے، الف لام میم۔ اچھا، آپ کہیں گے کھینچا کیوں ہے؟ تو یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں بچوں، ان کو پڑھتے تو ہم مفرد حروف کی طرح ہیں، الگ الگ کر کے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں ان کی ادائیگی میں اگر مد آ رہا ہو، اخفا ہو رہا ہو، غنہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، ادغام ہو رہا ہو، تو جو علم تجوید کے قواعد ہیں، جہاں جہاں وہ قاعدے آئیں گے ان کا ہم امپلیمنٹیشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی الف لام میم، اب لام اور میم کو کیوں کھینچا ہے؟ آپ دیکھیں لام کو اگر آپ لکھیں گے نا، لام الف لا اور میم ساکن، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے نا تو وہاں مد لازم ہو رہا ہوتا ہے، پورا قاعدہ لگتا ہے، اس کو توجہ سے اگر آپ دیکھیں۔ اسی طرح میم، میم کو آپ لکھیں گے میم یا میم، ٹھیک ہے، اور اس پر اعراب لگائیں گے، صحیح ہے، اگر آپ لکھیں گے تو وہاں بھی وقف کے اور مد کے قواعد لگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بڑی ڈیٹیل ہوتی ہے، جب آپ مدنی قاعدے کے مختلف قواعد کو پڑھیں گے اور اختتام پر حروف مقطعات کے لیسن پر پہنچیں گے تو آپ کو قاری صاحب بتائیں گے کہ یہاں کس قاعدے کی وجہ سے ہم کھینچ رہے ہیں۔ المختصر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ چند صورتوں کے شروع میں یہ جو حروف آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اور جہاں مد ہو رہا ہو وہاں مد کرتے ہیں، جہاں غنہ اور ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہو وہاں اس قاعدے کا امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اس کا اجرا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علوم قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید بظاہر ایک کتاب ہے لیکن اس میں تمام علوم کا بیان ہے، بہت ساری چیزوں کا، بلکہ تمام چیزوں کا بیان ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت رکھنے اور قرآن میں جن علوم کا رب نے بیان فرمایا ہے ان کی طرف توجہ کرنے، ان کو سیکھنے اور ان کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب بڑھیں گے ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ فضائل بیان کرنے اور سننے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ان صورتوں اور آیتوں کی تلاوت کریں۔ تو بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس کا نام ہے، سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب
کتاب. جی، سورت اور آیات کے فضائل. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ سورت اور آیات کے فضائل میں آج جس سورت کی فضیلت ہم جانیں گے وہ قرآن مجید کی سورت نمبر 9 ہے. 9ویں سورت ہے اور اس کا نام ہے سورہ توبہ. سورہ اور اس کا دوسرا نام بھی ہے، بتائیں گے آپ لوگ؟ سورہ براءت. کیا ہے؟ سورہ، اس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں، سورہ توبہ بھی کہتے ہیں. جی. اس کا مشہور نام تو سورہ توبہ ہے، جو قرآن مجید کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہوگا سورۃ التوبہ، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں. اس کی فضیلت کیا ہے وہ آج ہم جانیں گے. چنانچہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق سورہ ہود، سورہ براءت یعنی کہ سورہ توبہ، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے قرآن مجید کی ان چند صورتوں کا بیان فرمایا کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو منافق ہوگا، مومن نہیں ہوگا، اندر سے وہ کافر اور اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والا. ٹھیک ہے؟ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ اندر تو اس کے کفر ہو، اندر سے وہ کافر ہو، اللہ رسول کا انکار کرنے والا ہو، لیکن زبان سے، منہ سے، اپنے بظاہر عمل سے ظاہر کر رہا ہو کہ میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں. ٹھیک ہے؟ تو وہ ہوتا ہے منافق. تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہ گویا کہ خبر ارشاد فرمائی کہ جو منافق ہوگا، حقیقتاً جو منافق ہوگا وہ قرآن کی ان صورتوں کو یاد کر سکتا نہیں. تو جو مسلمان ان صورتوں کو یاد کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو یاد کرنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً سارے افراد جو ہیں پورا قرآن مجید حفظ نہیں کر سکتے، ہر ایک کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا جس کو سعادت مل جائے، لیکن قرآن مجید کی بچوں کچھ نہ کچھ صورتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے تاکہ ہم نماز میں بھی اور دیگر مقامات پر قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کی برکتیں پا سکیں. تو دوبارہ سنتے ہیں یہ فرمان. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق سورہ ہود، سورہ براءت یعنی کہ سورہ توبہ، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا. پیارے بچوں، یہ سورہ توبہ وہ مبارک سورت ہے جس میں ویسے تو بہت سارے احکام بیان ہوئے، لیکن بالخصوص جو ہجرت کا واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، سارے نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. اور آپ علیہ السلام ایک غار میں جلوہ فرما رہے. ایک غار کو آپ نے اپنی برکتوں سے نوازا اور ساتھ میں صدیق اکبر بھی تھے، اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے. تو اس غار کا واقعہ اور حضرت صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام کے درمیان جو ڈسکشن ہوئی تھی، جو گفتگو ہوئی تھی اس غار میں، اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے. تو ہمیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا چاہیے. ترجمہ کنز الایمان اور ترجمہ کنز العرفان بڑے خوبصورت ترجمے ہیں، اور پھر تفسیر صراط الجنان اردو زبان میں بڑی شاندار تفسیر ہے. نیت کیجئے کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں کہ ہم تفسیر صراط الجنان سے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیں گے. بڑھنا ہے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ریکارڈڈ ہوتا ہے، جس میں ہم قرآن مجید کے اندر بیان کردہ باتوں کو سنتے سمجھتے ہیں. قرآن مجید کے علوم پر بات ہوتی ہے، قرآن مجید میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان کا بیان کرتے ہیں. اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں جب کسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے، کسی مصیبت میں پھنس جائیں، اللہ نہ کرے کہ آپ بیمار ہو جائیں یا پڑھائی میں دل نہ لگ رہا ہو، تو پیارے بچوں ہمیں اپنے پیارے اللہ پاک سے دعا کرنا نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ دعا کرنے کا حکم خود ہمارے پیارے اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. چلیں آئیے پہلے وہ آیت سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم. ترجمہ، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعا کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. آئیے میں آپ کو دعا کے بارے میں کچھ حدیثیں سناتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان اور زمین کا نور ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. ایک مرتبہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، دعا مصیبت و بلاؤں کو اترنے نہیں دیتی، دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعا رحمت کی چابی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ پیارے بچوں، آئیں دعا کرنے کی کچھ آداب سنتے ہیں۔ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ کسی بھی گناہ والے کام کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ پاک کی رحمت پر یقین رکھے کہ انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر دعا کا قبول ہونا ظاہر نہ ہو تو شکایت نہ کریں کہ میں نے دعا مانگی اور وہ قبول نہ ہوئی۔ پیارے بچوں، اگر ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہماری دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں خوب دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے اس پررحم نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں آج ایکٹیویٹی ہوگی اسکرین کے ذریعے۔ اسکرین پر قرآن مجید کے کچھ کلمات دکھائے جائیں گے، ان کلمات پر زیر زبر اعراب موجود ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی اعراب مس ہوگا، موجود نہیں ہوگا، لیکن اس کی ادائیگی میں آپ کو کر کے سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں کروں گا، آپ سنیں گے، آپ نے پہچاننا ہوگا کہ فلاں حرف پر کون سا اعراب ہے۔ وہ آپ بتائیں گے، سامنے آپ کے باسکٹ موجود ہے ریڈ کلر کی، اور اس میں بہت سارے سیمپلز موجود ہیں اعراب کے، زیر زبر پیش تشدید کے۔ آپ نے مطلوبہ اعراب تلاش کرنا ہے اس باسکٹ سے، اور پھر کڈز مدنی چل کے ناظرین کو اسکرین پر دکھانا ہے۔ دیکھیں گے کہ کون زیادہ درست جواب دیتا ہے، تو بڑھنا ہے سیگمنٹ کی طرف۔ تو بچوں، آپ سیگمنٹ کا نام بتائیں گے، اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، اعراب پہچان کر لگائیں، اعراب پہچانیں، ٹھیک ہے؟ تو دائیں بائیں جانب سے کون کون آنا چاہے گا؟ سب ہی ہاتھ کھڑا کریں گے، لیکن صرف ایک ایک بچے کی سلیکشن ہوگی۔ یہاں سے دائیں جانب سے سیکنڈ لاسٹ اپنا نام بتائیں گے۔ عبدالسبحان۔ ماشاءاللہ، عبدالسبحان نام بڑا پیارا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ عبدالسبحان بھائی ہمیں کس انداز میں جواب دیتے ہیں۔ آ جائیں عبدالسبحان بھائی، ماشاءاللہ۔ بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ جی، وہ لاسٹ میں جو بیٹھے ہیں چھوٹے سے بچے، نام بتائیں گے اپنا۔ محمد حسین۔ محمد حسین اتاری صاحب، آ جائیں جناب مقابلے کے لیے۔ اگرچہ بظاہر آپ چھوٹے نظر آ رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ آپ مقابلہ اچھے انداز میں کریں گے۔ جی کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، مقابلے کا آغاز کریں گے۔ انداز یہ ہوگا کہ میں ایک کلمہ پڑھوں گا قرآن مجید سے، کہیں سے بھی اسکرین پر شو بھی ہو رہا ہوگا، آپ نے پہچاننا ہوگا کہ کون سا اعراب نظر نہیں آ رہا لیکن پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 بائی 1 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا عبدالسبحان سے۔ عبدالسبحان بھائی، آپ کے لیے پہلا کلمہ اسکرین پر شو کیا جا رہا ہے، الواقعۃ۔ الواقعۃ کس حرف پر کون سا اعراب پڑھا گیا لیکن نظر نہیں آ رہا؟ مائک پر بتائیں گے اور اس اعراب کو سیدھا کر کے دکھائیں گے، ایسے۔ پیش۔ کہاں؟ تا کے اوپر۔ تا تو نہیں ہے یہاں پر، آخر میں نہیں ہے، کیا وہ بتائیں گے؟ گولتا۔ گول تا پر؟ گولتا پہ پیش لگے گا۔ گول تا پر پیش لگے گا، دکھائیں گے جناب۔ الواقعۃ پیش ہے ان کا جواب، پہلے سوال کا جواب درست۔ حسین صاحب دیکھیں اسکرین پر لفظ شو کیا جا رہا ہے، کاذبۃن۔ کاذبۃن، کاذبۃن، با پر کیا ہے یا با کے نیچے کیا ہے بتائیں گے؟ با کے اوپر زبر۔ با کے اوپر زبر ہونا چاہیے، دکھائیں گے۔ کاذبۃن زبر ہے ان کا یہ جواب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلے سوالات کے جوابات درست دیے۔ عبدالسبحان بھائی، آپ کے لیے اگلا کلمہ دکھایا جا رہا ہے، رافعۃن۔ رافعۃن، جی عین کے اوپر زبر۔ عین کے اوپر انہوں نے بھی وہی جواب دیا تھا، دیکھتے ہیں جناب۔ عین پر زبر ہونا چاہیے، عین پر زبر ہو گیا ہے ان کا جواب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین، ایک اصول بھی اور ایک فارمولہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جہاں بھی گول تا آتی ہے اس سے پہلے والے حرف پر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے۔ جب بھی گول تا آئے گی اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ، آئندہ کے لیے آسانی ہوگی۔ جی حسین بھائی، آپ کے لیے اگلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے، رجتی۔
रुज्जती, जीम पर तशदीद मौजूद है, जीम के ऊपर ज़बर आएगा। तो तशदीद तो मौजूद है, फिर भी आएगा ज़बर जीम पर, रुज्जती। इनका जवाब माशाअल्लाह। और इसी के साथ ये हमारा मुकाबला बराबर हो चुका है, क्योंकि मैं इनसे पूछता जाऊंगा, ये जवाब देते रहेंगे, लिहाजा मुकाबले का इख्तिताम करते हैं और दोनों ही आगे बढ़ गए हैं। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें लेकर प्यारे प्यारे बच्चों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब, कुरान मेरा नूर वाली किताब, कुरान मेरा नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया